بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم آج ذکر کر رہے ہیں سورہ الدعا کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے، والدعا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسے اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب ذوالجلال نے چھوڑ دیا اور ناپسند جاتا ہے۔ اس پر سورہ والدعا نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کی نزدیک اس آیت میں دوحا سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اس وقت جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں دعا سے پورا دن مراد ہے۔ اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے یہاں چاشت کی نماز کے 3 فضائل ملحوظہ فرمائے۔ نمبر 1، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا مال بنائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعتیں پڑھے گا وہ عبادت گزار لوگوں میں لکھا جائے گا، اور جو 6 رکعت پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمانبردار لوگوں میں لکھے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اور کوئی دن یا رات ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا جسے اپنے ذکر اعلان کی چاشت کیا۔ تو دوستو، چاشت کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی ہیں۔ یہاں چاشت کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، چاشت کی نماز مستحب ہے، اور اس کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور یہاں بہتر یہ ہے کہ 4تھائی دن چڑھے پڑے۔ تو دوستو، سورہ اللیل اور اس کی رات جو ڈھانپ دے، یعنی رات کی قسم جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مرحاج کی رات مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امبرین گیسو کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔